بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا ہے کہ غزہ کے عوام کی حمایت میں بحر احمر میں یمن کے اقدام کی قدردانی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حق یہ ہے کہ یمنی عوام اور حکومت نے بہت کام کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یمنی افواج نے صہیونی حکومت کی شہرت پر وار کیا ہے اور امریکہ کی دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا۔ غزہ کی عوام نے اپنی استقامت سے اسلام اور قرآن کی مقبولیت کو بڑھا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت ظالم، خونخوار، وحشی اور بے رحم بھی ہے اور اس کے ساتھ شکست خوردہ بھی اور اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی اہداف عوام کی میدان میں موجودگی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایران کا کہنا ہے کہ موساد کے ٹھکانوں پر حملے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں تخریب کاروں کے ٹھکانوں پر ایرانی آرمی کی کارروائیوں میں بین الاقوامی معاہدوں کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ غزہ میں قحط اور بھوک مری کی بابت دوستو اقوام متحدہ کا انتباہ سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ میں غزہ میں قحط اور بھوک مری کی بابت سخت خبردار کیا گیا ہے۔ یمن نے اسرائیل کی طرف جانے والے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے بحر احمر میں غاصب اسرائیل سے مربوط ایک جہاز کو نشانہ بناتے ہوئے غاصب اسرائیلی حکومت کے خلاف اپنے نئے آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے سٹار آل راؤنڈر ناصر حسین پر 2 سال کی پابندی لگا دی ہے۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے سٹار آل راؤنڈر کرکٹر ناصر حسین پر پابندی اس لیے لگائی کہ ان پر ستمبر سن 2023 پر کچھ الزامات لگائے تھے جو اب ثابت ہو گئے ہیں، لہذا ناصر حسین پر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی آل راؤنڈر ناصر حسین کو کسی نامعلوم شخص نے ایک اہم تحفہ دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ایک خاص مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ ناصر حسین نے اس بارے میں بورڈ کو اور نہ ہی بدعنوانی آفیسر کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تحقیقات ہونے پر رپورٹ کے مطابق افسران کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی میں گیان واپی مسجد کیس میں دوستو ہندو فریق کی ایک درخواست پر مسلم فریق کو کوئی اعتراض نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ سنا دیا۔ مسجد میں واقع وضو خانے کی صفائی کے مطالبے پر مبنی عرضی پر سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ وضو خانے کی صفائی کا پورا کام ضلع مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ ہندو فریق نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ وضو خانے میں مچھلیوں کی موت پچھلے سال 12 سے 25 دسمبر کے درمیان ہوئی اور ان کے مرنے کی وجہ سے بدبو آنے لگی ہے۔ اس درخواست میں مزید کہا گیا کہ اس وقت وضو خانے میں مردہ مچھلیاں ہیں، اس وجہ سے درخواست کے الفاظ میں بھگوان شیو پر یقین رکھنے والے عقیدت مندوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ جاپان میں پھر طیاروں کے حادثے کی اطلاع ملی ہے۔ 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ دونوں طیاروں میں ٹکر ہونے کے بعد خاصا نقصان ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طیارہ کھڑا تھا جبکہ دوسرے طیارے نے آ کر اس کو ٹکر مار دی۔ ٹکر کے وقت طیارے میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو دوستو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جج نے ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ کچھ دن جیل میں اور رہ آئیں۔ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اہم معاملہ اٹھا دیا۔ ہائی کورٹس کی جانب سے انتخابی نشان تبدیل ہونے کے باعث الیکشن میں تاخیر اور متعلقہ حلقوں میں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ ایران کی طرف سے سب سے طویل حملہ ہوا ہے۔ ایرانی خیبر شکن میزائلوں نے شام عراق تک 1200 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔
پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی روک تھام کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مہم کا نوٹس لیتے ہوئے اس مہم کی روک تھام کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ بھارت میں جہاز کے اندر پائلٹ کو تھپڑ مارنے کے واقعے سے متعلق جہاز میں ہی موجود روسی ماڈل اداکارہ نے اس واقعے کی ساری کہانی بیان کر دی۔ خاتون ماڈل نے کہا کہ فلائٹ صبح 7:40 پر شیڈول تھی، جس کے لیے میں وقت سے کافی پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی تھی۔ ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ فلائٹ 1 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، لیکن ہمیں 10 گھنٹے بعد جہاز میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ ماڈل کا کہنا تھا کہ پائلٹ نے آ کر تاخیر کی وجہ مسافروں کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بہت زیادہ سوالات پوچھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی باری ضائع کر دی اور ہم لیٹ ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کا اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی شیرانی گروپ اتحاد اب نہیں رہا۔ انڈین ریاست تلنگانہ عادل آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سافٹ ویئر انجینئر نے اچانک سنیاسی بننے کا اعلان کر کے سب کو حیرانگی میں مبتلا کر دیا۔ عادل آباد میں جین گرو رام لال کی تعلیمات سے متاثر ہو کر خاتون نے اپنے گھر والوں کی رضامندی سے سنیاسی بننے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔